औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल इस वक्त किस जजीरे में कैद है? वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुँचे और क्या आज भी लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इनके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुतल्लिक एक अजीबो गरीब रवायात हदीस की किताबों में जिक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले निसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समंदर में सफ़र किया जाता है और इनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 आदमी और थे। समंदर का ये तूफान एक माह तक इनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समंदरी सफ़र के दौरान मगरिब की जानिब एक जजीरे पर इनकी नज़र पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। जब वो इस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल गई एक चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने इसे कहा, कमबख्त तू क्या भला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जसासा यानी जासूस हूँ और इस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हम लपक कर इस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ी कवि हैकर शख्स देखा कि इससे कब्ल हमने वैसा कोई शख्स ना देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और इसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने इसे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। इसने कहा, मुझे ये बता कि बसियान की खजूरें में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। इसने कहा, वो वक्त भी करीब है जब इसमें फल ना आएगा। फिर इसने पूछा, अच्छा बहरिया तिब्रिया के मुतल्लिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? मैंने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इसमें पानी ना रहेगा। फिर इसने पूछा, ज़ख्र के चश्मे के मुतल्लिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं और क्या इसके बस्ते वाले इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और लोग इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर इसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। इसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने इसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। इसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदोनवाह पर गालिब आ चुके हैं और लोग इनकी अतात कबूल कर चुके हैं। फिर इसने कहा कि सुन लो कि अरबों के हक़ में यही बेहतर था कि वो इनकी अतात करें और अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूँ। मैं मसीहुद दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकल कर तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है।
میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی، اس کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سقطارہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت عجیب و غریب مقام پر ہے۔ جزیرہ سقطارہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے پر اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحق ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحریہ اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کیمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں پیرانورمل یعنی جنوں اور بھوتوں کے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تاکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس پر برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا اوقیانوس کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعے نما محل بنا رکھے ہیں جو تیکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیائی دان پیری رائس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب و مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف پرسان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا ترکون میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائی اینگل میں ایک جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی ہے۔ نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الخائل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں
تھیں، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیریں کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ رب العزت کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ حافظ۔